ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جلسوں کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جلسے 2028 میں کریں گے۔ لبنان کے علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں بخاری صاحب جنگی طیاروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے لبنان کو۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے 5 روزہ سرکاری دورے پر وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیراعظم آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ اہمیت کی بات کر لیتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی جو ہے پورے دنیا کے ممالک کے لیے ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے، جہاں پہ آپ دنیا بھر میں جو مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، اور ان چیزوں کے حوالے سے ان کا جو ٹاسک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے کہیں تو کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ اب ہو رہی ہے۔ خیال یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے غزہ سے باہر نکلے گی اگر تو خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جی، اب یہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے خود یہ جنگ جو ہے پہلے لبنان تک بڑھائی ہے، اب اس کے اندر دوسری طرف سے عراقی جو وہ بھی گروپس ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی یہ راکٹ برسا دیے ہیں، ڈرون بھی پھینکے ہیں۔ ادھر سے حوثی جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، ادھر سے حماس اور حزب اللہ تو ہے ہی ہیں۔ اب رہ جاتا ہے لے دے کے ایران۔ جس دن ایران اس میں لینڈ کیا، سمجھ لیں جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، یعنی پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے۔ اس کا بھی خیال یہ ہے کہ اب اسرائیل کو لگام دینی چاہیے، اس سے آگے جائیں گے تو کوئی بھی جو ہے نہیں بچے گا۔ کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسرائیل کو؟ اب تک تو دی نہیں جا دیکھیے، سکتی۔ اس تاخیر کا ماتم ہم اپنے پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ ان کو شرم دلانے کی بھی کوشش کی ہے، غیرت دلانے کی بھی کوشش کی ہے۔ نہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بخشا ہے، نہ ہم نے مسلم لیڈرشپ کو بخشا ہے کہ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی اس قدر کھلی قتل عام جو ہے، جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے، اس کو آپ چپ کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا رہے ہیں، پریکٹیکلی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ہیمرنگ جو ہے یہ ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے جب تک اسلامی ممالک اور اسلامی بلاک اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے 2-3-4 ایسے کام ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے بغیر کیے جا سکتے ہیں۔ بائیک آؤٹ آف اسرائیلی گڈز اکراس دا مسلم ورلڈ، ناکہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی بحری راستے بند کر دیں، بری راستے بند کر دیں، ایئر سپیس بند کر دیں۔ کہاں جائے گا اسرائیل؟ مجھے بتائیں کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ لڑے بغیر کر سکتے ہیں خدا کے واسطے وہ تو کریں۔ آپ نے جن مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک کال آف کریں، اس کو ختم کریں، ان تعلقات کو۔ کوئی ہیٹ تو فیل ہونے دیں نا نیتن یاہو صاحب کو کہ مجھے اس رتھلیس قتل عام کی کوئی سزا مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے حتیٰ کہ چین اور روس ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا پریشر استعمال کریں۔ جنرل اسمبلی نے تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، کسی کے کان پہ جوں رہیں گی؟ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو اٹھا کے پھینک دیا نیتن یاہو نے جیسے یہ ساری دنیا اس کے باپ کا مال ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے قراردادوں پر، فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں کرا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو ٹھیک ہے نا، جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اسرائیلی فورسز کہہ رہی ہیں۔ تو اس طرح تو معاملات جو ہیں مزید آگے گمبھیر ہو سکتے ہیں، جس طرح سے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کتنے لوگ مارے گئے۔ تو دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حرکات اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس سے علاقے میں خدشات جنگ کے بڑھیں گے۔ لبنان کو وہ پہلے ٹرائی کر چکا ہے، حزب اللہ کی قوت کا اندازہ اس کو ہے، چاہے وہ 1973 کی وار تھی، چاہے رمضان وار تھی، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ غزہ میں تو آپ گھسا ہے نا، اس لیے کہ آپ کا بارڈر کامن ہے جی۔ لبنان میں آپ گھسیں گے تو اس کی سزا طے ہے۔ تو یہ ایریل جو سپریمیسی ہے اس کی وجہ سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں کہ آپ لبنان کے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن لبنان میں حزب اللہ کی آواز کو ختم کرنا یہ ناممکن ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے جنگ اس سے زیادہ آگے تو اس میں اسرائیل کا نقصان ہوگا۔
مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا لیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اقدام اسرائیل کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ انہوں نے فلسطینی علاقے میں جو بیرو آفس تھا اس کا الجزیرہ کا، اس کو ملٹری ٹیک اوور کر کے فوجی بھیج کے قبضہ کرا کے اس کے دروازوں کے اوپر آپ نے شیٹیں لگا کے ویلڈ کرا دیے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر گئی آزادی رائے جی، جس کے لیے پورا ویسٹ مرا جا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن مامے بنتے ہیں بہت بڑے، وہ کیوں چپ ہے اب؟ اور الجزیرہ کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے تھے نا، جو اسرائیل روتھلیس بومبنگ کر رہا ہے، جو جنازے اٹھا رہے ہیں وہاں کے لوگ، جو وہاں کے بچے بلا رہے ہیں، ان کے امیجز ہی دکھا رہا تھا نا. تو کیا غلط تھا اس میں؟ تو یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اس جنگ کو اور زیادہ گمبھیر بناتے جا رہے ہیں. میں تو اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے واسطے اب آپ اس ڈپلومیٹک جو کہتے ہیں نا جو گیمبٹ ہے اس سے نکلیں، اس سے آگے بڑھ کے فلسطینیوں کی مدد کریں. دیکھیے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، UAE کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں سے زخمی لوگوں کو لے کے آئے ایک بڑی تعداد میں، اپنے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم ڈاکٹرز نہیں بھیج سکتے، ہم ایڈ نہیں بھیج سکتے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری نبھانے کا وقت آ پہنچا ہے مسلمان قیادت کو. صاحب اسرائیل جس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان پر انہوں نے 400 حملے کیے ہیں، یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل. تو بخاری صاحب، تو اسرائیل جو اپنی پاور شو کر رہا ہے اس طرح سے ریٹیلیٹ تو نہیں کر رہے باقی کنٹریز؟ دیکھیے وہ ایک پنجابی کی ضرب المثل ہے، ات خدا دا ویر، یعنی جب آپ ایک انتہا کراس کر جاتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے دیٹ کمز ان ایکشن پڑ جاتا ہے. ماحولیاتی مسائل ہیں، یعنی انسانی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ انسانی مسائل جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پھر پیس کیپنگ فورسز وہ کرتے ہیں، اس کا ایک فوجی پہلو بھی ہے جس میں ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اس حوالے سے فورم تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ہر سال ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ امریکن پریزیڈنٹ کی تقریر کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور وہ دنیا کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں. وہ بھی تقریباً اب ان کی بھی فارمیلٹی رہ گئی ہے. 9/11 کے ٹائم پہ تھی کچھ پالیسی لیول پہ، اب تو ان کی بھی وہ پہلے ایک دیتے تھے پرامن بقائے باہمی، کبھی وہ سرخ انقلاب کو روکنے کی باتیں کرتے تھے، پھر وار آن ٹیرر آ گئی، اس پہ لگے رہے. اب وہ بھی روٹین کی باتیں ہی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بھی وہ کوئی امپورٹنٹ بات کریں گے، حالانکہ وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اسی کا سب ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے تو یہ اوکیزن اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تقریر جو بھی آپ کی ہو، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہو، جو ہمارا بڑا ٹپیکل 2-3-4 پوائنٹ تو بڑے ریگولرلی ہم اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں. لیکن یہ سائیڈ لائنز پہ میٹنگز جو ہوتی ہیں آپ کی سربراہان مملکت، سربراہان حکومت وہاں پہ ساری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ارینج کرتے ہیں. اگر اچھے طریقے سے ارینج ہو، آپ کے اچھے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کو پریس کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، انٹرویوز دیتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو، تو انٹرنیشنلی آپ کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے پلیٹ فارم وہاں پہ میسر آتے ہیں. پھر تیسری ایکٹیویٹی وہاں پہ جو ہوتی ہے، جو میں نے وٹنس کی ہے، جناب مشرف کے ساتھ میں گیا تھا پہلی اینیورسری پہ 9/11 کی، تو تھنک ٹینک وہاں کے جو ہیں وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ٹاپ کے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں. اس کی بھی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، پھر اس کی کوریج بڑی اچھی ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، لوکل میڈیا میں سارا. تو یہ اپارچونیٹیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا پوری دنیا میں پیغام ایک طرح سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک ہماری بات ہے، ہمیں ہمارا جو مستقل پرماننٹ جو ہم جن چیزوں پہ باتیں کرتے ہیں وہ کشمیر اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے آپ کہہ لیں کہ ٹاپ آف دا لائن ہے. پھر جو انڈیا کا اوور آل ایٹیچیوڈ ہے ریجن میں اور جو اٹراسٹیز ہیں اس کے ہم بات کرتے ہیں. آبویسلی اب کشمیر کے کانٹیکس میں اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. پھر انتخابات ہو رہے ہیں کشمیر کے، اس میں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کر کے اس پورے سسٹم میں جس طرح سے وہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں اگست 2019 کے بعد